سر میں نے پوچھنا تھا کہ اس آیت پر ہی ہمارے علماء اکثر اور جو مولوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین میں سوال ہونا ہی نہیں چاہیے، اور ہماری یہ روایت بن چکی ہے کہ ہم لوگ سوال کرتے ہی نہیں ہیں، آ بھی جائے تو علماء اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور کچھ کا کچھ بتا دیتے ہیں۔ اس پر آپ بتائیں پلیز، کیا رویہ یہ درست ہے؟ اصل میں رسول کا جو میں نے اہمیت بتائی کہ رسول سے سوال کرنے کا مطلب کیا ہے۔ میرے سے آپ جتنے مرضی سوال کر لیں، کسی عالم سے کر لیں، اس سے دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ایک آدمی کی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ عالم دین کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ اپنی طرف سے گڑ گڑ کا نہ بتا رہا۔ تو اگر ایسے مولوی صاحب سے یا عالم دین سے آپ سوال کریں گے تو پھر دونوں ہی خطرے میں ہیں کہ وہ اپنی طرف سے دین بنا رہا ہے اور آپ جو کچھ اس کی بات سن کر مان رہے ہیں وہ کام خراب ہو جائے گا۔ تو دین کے بارے میں یہ اس احتیاط کی تو بہت ضرورت ہے کہ دین بس اتنا ہی ہے جتنا قرآن و سنت میں ہے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی بات میری ہو، کسی اور کی ہو، کسی امام کی ہو، وہ دین نہیں ہے۔ دین صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، بس۔ اللہ کے رسول کو بھی اللہ نے کہا ہے، تو اس لیے اگر وہ نہ کہتے تو وہ بھی نہ ہوتے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہی دین ہے، اور بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ باقی فلسفے ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، داستانیں ہوتی ہیں، وہ ان کی حیثیت وہی رہنی چاہیے۔ اب ہمارے زمانے میں کیا ہوا، یہ بلکہ کئی صدیوں سے ایسا ہی ہے کہ ہم نے کچھ سوالات آتے ہیں، دین کے اوپر سوالات نہیں ہوتے۔ سوالات تب پیدا ہوتے ہیں کہ باہر کوئی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، اس کی وجہ سے دین کا کوئی مسئلہ زیر بحث ہے۔ مثلا ایوولوشن تھیوری ہوئی تو خدا کے آدم کو بنانے کی کہانی زیر بحث آ گئی کہ اب اگر ایوولوشن درست ہے تو اللہ نے جو کہانی بتائی ہے آدم کی تخلیق کی وہ غلط، اگر اللہ کی درست ہے تو ایوولوشن غلط، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال پیدا ہوا ہے، یہ سوال تو اچھا سوال ہے، پوچھنے کا حق بنتا ہے جس کے ذہن میں پیدا ہو گیا، ورنہ اس کا ایمان غارت جائے گا اگر وہ پوچھے گا نہیں۔ اس طرح کے سوالات چونکہ ہم جواب نہیں دے پاتے تو اس لیے کہتے ہیں کہ پوچھا ہی نہ کرو، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے۔ تو دین کے دائرے میں دین بنانے کا حق کسی کو نہیں ہے، اس کے اوپر سوالات بھی نہیں ہونے چاہیے۔ بس اللہ کے رسول کی بات ثابت، اس میں صرف ایک سوال ہو سکتا ہے، یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ ثابت ہو گئی تو بس ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے۔ ثابت نہیں ہوا تو پھر آپ سوالات کرتے رہیں، تحقیق کرتے رہیں جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے۔ لیکن جہاں پہ دین کے بارے میں کسی سائنس کی وجہ سے، کسی فلسفے کی وجہ سے، کسی روایت کی وجہ سے، کسی نئی قوم کی وجہ سے، مسلمان جب دوسری غیر عرب قوموں میں گئے تو کئی سوالات پیدا ہوئے، وہ ہندوستان میں آئے تو کئی سوالات پیدا ہوئے، چنانچہ یہاں اسلام کا ایک ہندوستانی ورژن وجود میں آیا، یہاں کے سماج کی وجہ سے، یہاں کے تہذیب کی وجہ سے، یہاں کے مذاہب کی وجہ سے ہوا۔ چنانچہ ہم نے جو ہندوستان کے لوگ بتوں کو حیثیت دیتے تھے، ہم نے بزرگوں کو دے دی۔ جب سوال کیا جاتا ہے دین کو سمجھنے کے لیے، نہ کہ دین میں اضافے، اللہ معاف کرے، کسی ایسی چیز کے لیے، سمجھنے کے لیے جب سوال کیا جاتا ہے اور ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا ہے تو وہ یا تو کسی فرقے کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ پوچھا جاتا ہے، مجھ سے خود پوچھا جاتا تھا کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتی ہیں کہ اس طرح کے سوال۔ ہاں تو ٹھیک ہے، وہ تو خیر دوسرا ایک، اصل میں یہ بھی ایک اچھی چیز تھی لیکن اس کا شکل خراب ہو گئی ہے۔ اچھی چیز اس لیے تھی کہ دین کے بارے میں بعض سوالات ان کے جوابات ہوتے ہی نہیں ہیں، کسی کے پاس نہیں ہوتے۔ اس طرح کے سوالات کے جواب کے لیے روک دیا گیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا۔ مثلا آپ نے کہا کہ جب تمہیں یہ کوئی پوچھے کہ اس کو کس نے بنایا ہے تو تم کہہ دو کہ اللہ نے بنایا ہے، اور جب کوئی تم سے پوچھے کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے تو بس خاموش ہو جاؤ، اس کا جواب ہی نہیں ہمارے پاس، کیونکہ ہم اللہ کو جانتے دیکھا ہی نہیں ہم نے، تو ہم کیسے کہہ دیں کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے۔ تو اب یہ جو جگہ ہوتی ہیں وہ سوالات، وہاں عام آدمی بھٹک سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے، اس لیے اس دائرے میں پھر سوالات نہیں ہونے چاہیے تھے۔ لیکن اب وہ ہر جگہ پہ نہیں ہونے چاہیے، ہر لیول پہ نہیں ہونے چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ یہ سوالوں کو زیر بحث لانا پڑتا ہے۔ مثلا جدید پڑھے لکھے نوجوان جب آتے ہیں تو وہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو جواب دینے پڑتے ہیں، کم از کم ان کی بات سن کر ان کو اطمینان دلانا پڑتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ بس آگے نہ سوچو، لیکن کیا کریں کہ اب حل نہیں ہو رہا مسئلہ، اور ایک آدمی جو فلسفے کے اور سائنس کے رعب میں مبتلا ہے وہ کہتا تم مولوی تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں، ذرا بتاؤ
اس کائنات کو اگر اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ میں اس کا جواب دینے کے لیے پلٹ کے پوچھتا ہوں کہ اگر اس کائنات کو اللہ نے بنایا تو کس نے بنایا ہے؟ وہ کہتے ہیں خود ہی بن گئی ہے. تو میں نے کہا میں خدا کے بارے میں یہی کہتا ہوں وہ خود ہی بن گیا ہے. تو بیوقوفی تو دونوں طرف ہی ہے. اگر یہ بیوقوفی تھی کہ خدا خود ہی بن گیا ہے تو یہ کم بیوقوفی ہے کہ کائنات کے بارے میں مانا جائے کہ وہ بھی خود ہی بن گئی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس طرف جائیں ہم دوسری طرف سے آ سکتے ہیں. تو یہ اب کچھ سوالات ایسے رہیں گے کہ جن کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس جواب نہیں ہے. اس کو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کچھ سوائے اس کے کہ ہم بات کو دوسرے انداز سے دیکھیں. تو جہاں جواب نہیں ہے ہمارے پاس کوئی بھی کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے. مولانا اصلاحی ایک جواب دیا کرتے تھے کہ ہم نے جتنی چیزیں دیکھی ہیں دنیا میں بنی ہوئی دیکھی ہیں. تو اس لیے ہم پوچھتے ہیں کہ کس نے بنایا ہے. جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نہیں وہ بنے ہوئے نہیں ہیں تو بس سوال بھی پیدا نہیں ہوگا. لیکن وہ دیکھنے پر ادھار ہے نا. تو اس طرح سے ہاں جی انتظار کرتے ہیں ایسے ہی. شکریہ سر. جی اللہ خیر کرے. شبانہ انصاری صاحبہ کے سوالات ہیں جی کہ جنت ادھار کا سودا ہونے کی وجہ سے اور اپنے بے وقت عمل کی وجہ سے بھی انسان خوفزدہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں جنت ملے گی بھی کہ نہیں. اس پر کیسے اپنے آپ کو مطمئن کریں؟ یہی وہ دائرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خدا سے مایوسی کفر ہے. یہی دائرہ ہے. یہ مایوسی کفر نہیں ہوتی کہ مجھے توقع نہیں رہی کہ آپ ٹھیک ہوں گے کہ نہیں ٹھیک ہوں گے, یا آپ کو مجھ سے توقع نہیں رہی کہ ساجد ایمان لائے گا کہ نہیں لائے گا. یہ مایوسی کفر نہیں ہے. یہ مایوسی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے کہ نہیں, جنت میں لے جائیں گے کہ نہیں لے جائیں گے. اس مایوسی سے کفر پیدا ہوتا ہے. اس لیے یہ مایوسی کفر ہے. مولانا اصلاحی کا نام دوبارہ آ رہا ہے. میں ایک دفعہ ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا کہ میرے اوپر بڑی مشکلات ہیں تو بتائیے. انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی مشکل آتی ہے میں قرآن پڑھتا ہوں, تم بھی پڑھو. اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگر آخرت نہ ہوتی تو جتنا لوگوں نے مجھے ستایا شاید میں خودکشی کر لیتا. تو ان کو آخرت کی امید تھی کہ میں وہاں پہ داد رسی ہو جائے گی, تو وہ اس سہارے جیتے تھے. تو اگر یہاں آدمی مایوس ہو جائے کہ جنت پتہ نہیں ملنی ہے کہ نہیں ملنی تو پھر مارا گیا. یہی مایوسی کفر ہے. خدا سے توبہ, خدا سے معافی کا معاملہ میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے. آپ سے کبیرہ گناہ ہو گیا ہے, اپنا راستہ تبدیل کر لیجئے, توبہ کی طرف آئیے, اس توبہ کی تلافی کیجئے, اس کا جو بھی کفارہ دے سکتے ہیں دیجئے, اور خدا کی سے امید رکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھیں. دوسرا سوال انہی کا ہے کہ ہمارے ملک میں گلی گلی میں درس کے حلقے کھلے ہیں, قرآن ترجمے سے پڑھے اور پڑھائے جا رہے ہیں, لیکن عمل میں تبدیلی نہیں آ رہی, ایمان اور اخلاق میں بہتری نہیں آ رہی, کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ خدا سے مایوسی. ہم نے دین کو پچھلی 300 سال میں دین کو آخرت کی چیز نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی کی چیز بنایا, اور پچھلے 150 سال میں کئی تجربات کیے, سارے ناکام ہوئے. اب دین پہ عمل کرنے کا دل چاہے گا؟ میں تفصیل کرتا ہوں بات کی. ہم نے مسلمانوں کے زوال کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے اس لیے زوال ہوا ہے. ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے اس لیے زوال ہوا ہے. اسلام کو اپنا لیں گے تو زوال ختم ہو جائے گا. ہم نے اپنی تعبیر سے ہر ملک میں تجربات کیے اسلام کو اپنانے کے, کامیابی نہیں ملی. تو اب میں نماز پڑھا سکتا ہوں؟ نہیں پڑھا سکتا. تو جب دین کا سارا ہم نے جس کے لیے وہ آیا تھا تبدیل ہی کر دیا. تو مجھے کسی نے کہا کہ بھئی چنے چبانے سے پیاس چلی جاتی ہے. میں نے 20 دفعہ ٹرائی کی, چنے چبا کر دیکھے پیاس ختم نہیں ہوئی. اب آپ 21 دفعہ کہہ رہے ہیں مجھے چنے چباؤ پیاس چلی جائے گی, کیسے چبا لوں میں؟ نہیں, ایسا ہی کیا ہم نے. تو مذہب آیا تھا مجھے نیک بنانے کے لیے, صالح بنانے کے لیے, آخرت میں مجھے خدا کے حضور اچھا انسان بنانے کے لیے. میں نے کہا کہ تم اسلام اپنا لو گے تو رزق کھل جائے گا, مصیبتیں زائل ہو جائیں گی, پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور یہ جانا ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے زمانے میں بدو موجود تھے, منافقین موجود تھے, سازشیں ہو رہی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے پڑھا ہے, زہر دینے کی کوشش ہو رہی تھی, جادو کیے جا رہے تھے.
سب سے بڑی ہستی کے ہوتے ہوئے. تو بس یہ ہمارا مذہب کے بارے میں تصور ہمارا یہی ہے. اور پھر ہم نے ایک اور رستہ اختیار کیا, وہ بھی ایک پوری تحریک ہے جو اب وہ بھی 150 سال پرانی ہو گئی ہے. وہ تحریک یہ ہے کہ ساری چیزوں سے کان بند کر لو, آنکھیں بند کر لو, یہ بھی شیطان, وہ بھی شیطان, وہ بھی شیطان, وہ بھی شیطان, بس یہ 5-6 چیزیں ہیں, اس کو اپنا لو, بس اللہ اللہ کرو. اس کے نتیجے میں کیا ہونا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کر لو گے تو اتنے تمہیں ثواب مل جائے گا, بس اللہ اللہ خیر سلام. وہ جو مذہب کا نظریہ ہے اس میں اب یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, بس اللہ اللہ کر لیا, جنت میں چلے جائیں گے. بے ایمانی نہیں چھوڑی, جھوٹ نہیں چھوڑا, غیبت نہیں چھوڑی, کوئی فرق نہیں پڑتا, رشوت نہیں چھوڑی, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دین کا دوسرا تصور بھی اسی زمانے میں پیدا ہوا ہے, جبکہ دین کا اصل تصور یہ تھا کہ میں ہر کام میں نپا تلا رہوں, دیانتداری, سچائی, جھوٹ سے گریز, سچ بولنا, عدل سے کام لینا, بدگمانی نہیں کرنا, کسی کے پیچھے اس کی برائی نہیں کرنا, اس کے سامنے کر سکتا ہوں تاکہ وہ اپنا دفاع کرے, اس کے سامنے اس کی تعریف نہیں کرنا, خوشامد نہیں کرنا. یہ ہمارا مذہب تھا. ہمارے بچپن میں کوئی چیز چوری کی کوئی تصور آ جائے کہ کسی نے چوری کی ہے, ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا. اب مائیں ٹرین کرتی ہیں کہ تم اس جگہ ملازمت ضرور کرو جہاں اوپر کی کمائی اچھی ہوتی ہے. اس کے بعد میرے آپ کے درس میں کیا جان رہے گی؟ اور پھر ایک اور تحریک جس کا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا, جو ویسٹ سے چلی, اس نے مذہبی آدمی کو نکما بنایا ہے. یعنی میرے اور آپ کے ذہن میں سب سے بڑی, اگر آپ کوئی گاڑی چلا رہے ہوں, سائیکل, میں نے ایک زمانے میں سائیکل بہت چلائی ہے اور سلطان پورہ سے آیا کرتا تھا سائیکل پہ, یہاں المورد میں نہر کے کنارے ہوتا تھا المورد ان دنوں. تو ذرا آپ کی غلطی ہوگی نا تو داڑھی رکھی ہوئی تھی, اور مولوی, یہ جملہ ہوتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ مولوی صاحب معاشرے کے گھٹیا ترین انسان ہیں, معذرت کے ساتھ. میری رائے نہیں ہے یہ, لیکن یہ بنایا گیا. نتیجہ اب کیا ہے کہ سوٹڈ بوٹڈ آدمی, پینٹ شرٹ پہنی ہو, کلین شیو ہو, تو ہر کوئی آدمی اٹھ کے استقبال کرے گا. داڑھی والا آدمی آ جائے تو سارا نظریہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس نے بھی بڑا کردار ادا کیا ہے, مذہب سے دوری نے. تو ہمیں پوری دانائی کے ساتھ سوچ سمجھ کر نئے سرے سے سب کچھ دوبارہ ریوائیو کرنا ہے. اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ میرا کردار بولنے والے کا جو درس دے رہا ہے اس کا کردار پھر اس کی کہی ہوئی باتوں کے مطابق ہو. میں سچا نظر آؤں زندگی میں بھی, میں نمازی نظر آؤں زندگی میں بھی, تب جا کر کچھ شاید اثر ہونے لگ جائے. امداد خان صاحب کا سوال ہے کوئی حال میں؟ سر ایک چیز پوچھنی ہے میں نے تقوی کے بارے میں. تقوی کا مطلب پرہیزگاری ہے یا ڈرنا ہے؟ اس میں دوسرا ورژن ہے نا, لوگ تقوی کو, جو عربی زبان جانتے ہیں, وہ تقوی کو لیتے ہیں کہ انسان دوستی, صلح جوئی کا کو کام لیتے ہیں. اب سر اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کون سا ورژن اٹھایا جائے ترجمہ میں. ایک یہ چلتا ہے, لوگ اس کے علاوہ بھی آج کل دور ہے کہ دوسرا ترجمہ بھی کر رہے ہیں. تو ہم کیسے اس کو سمجھ سکیں گے کہ کون سا زیادہ بہتر ہے؟ تقوی, یہ کون سا لفظ زیادہ بہتر ہے, اس کے کیا معنی نکلتے ہیں؟ دیکھیے, جو تقوی کا اصل معنی ہے کسی بری چیز سے بچنے کی کوشش, اصل معنی یہ ہے. اسی سے پرہیزگاری کا لفظ بولا جاتا ہے, اسی سے خوف کا لفظ بولا جاتا ہے. تو میں قرآن بھی کہتا ہے واتقوا اللہ, اللہ سے بچو, اللہ سے ڈرو. تو ڈرنے, تو ہم ایک ہی بات کو مختلف لفظوں سے بیان کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی شیڈ بیان کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی شیڈ بیان کر رہے ہوتے ہیں. البتہ جو صلح جوئی والا ہے وہ تقوی کے معنی نہیں ہے, لیکن بچنا, ڈرنا, پرہیزگاری, یہ تقوی ہی کے مختلف شیڈز ہیں, تقوی ہی کے مختلف شیڈز ہیں. تو اصل معنی اس کے ہیں کسی بری چیز سے بچنا. اس بچنے کے لیے پھر ہم احتیاطیں بھی کرتے ہیں. مثلا ہم اگر ڈینگی آج کل آیا ہے تو ڈینگی سے بچنے کے لیے ویکسین لے رہے ہیں یا احتیاط کر رہے ہیں, تو وہ بھی تقوی ہی ہوگا. تو تقوی کا مطلب ہے کہ کسی برے انجام سے بچنے کی کوشش. اس کے لیے جو پرہیزگاریاں چاہیے ہوتی ہیں وہ پرہیزگاریاں کریں, جو احتیاطیں چاہیے ہوتی ہیں وہ احتیاطیں کریں, جو اقدامات کرنے ہیں وہ کریں. یہ سب کچھ تقوی ہے. تو اس وجہ سے نماز بھی تقوی بن جاتی ہے, کیونکہ میں نے دوزخ سے بچنے کے لیے نماز پڑھی ہے, اللہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے میں نے نماز پڑھی ہے.
میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اللہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے. تو یہ تقوی اصل میں یہ ہے. تو اس کو اگر مجموعی طور پر لفظ بیان کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارنا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراض ہونے سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے زندگی گزارنا, یہ تقوی ہوگا. سر ایک اور میں نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم کیسے اپنا تزکیہ نفس کریں. اور دوسرا جو اس وقت سب سے زیادہ کنفیوژن ہے, لوگ قرآن پاک میں کوئی لوگ مختلف چیزیں بھی کر رہے ہیں, جس طرح صبر ہے, جس طرح ہمیں جو بتایا گا صبر کا مطلب برداشت کرنا, اگر نہیں تکلیف ہے تو ہم صبر سے رہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں صبر کا مطلب ہے ڈٹ جانا, کہ اگر کوئی مصیبتیں آ رہی ہیں تو آپ نے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے, اپنے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ بزدلی کا دور نہیں ہے, مطلب آپ نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. تو یہ چیزیں نا تھوڑی سی انسان کو کنفیوز کرتی ہیں کہ ہم کس طریقے پہ یہ اس کو کیسے اٹھایا جائے, کہ کیوں ہم ان کی چیزوں کو رد کر رہے ہیں جو یہ ترجمہ کر رہے ہیں, جو ہم اپنا کر رہے ہیں اس کو لے کے آ رہے ہیں. جس طرح اب صلاۃ میں یہ قرآن پاک میں ایک لفظ ہے, اے شعیب یہ تیری کیسی صلاۃ ہے, جو کہتی ہے ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں اور کم تولنے کا یہ اس طرح کا ہے. تو اس میں جو وہ صلاۃ کے جو اوریجنل معنی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہی صلاۃ ہے. تو ہم ادھر اس سوال پہ تھوڑا سا میری کنفیوژن ہے کہ اے شعیب یہ تیری کیسی صلاۃ ہے جو کم تولنے سے, جو آباء و اجداد کے دین, یعنی اس میں یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں آباء و اجداد کا دین بھی اپنانا بھی ہمارے پہ لازم نہیں ہے, بلکہ غلط ہے, اپنے دماغ سے چلنا ہے نہ کہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے. سوری آپ نے جتنے سوالات کر دیے ہیں وہ پورے ایک لیکچر کا موضوع ہے, لیکن کوشش کرتا ہوں اکثر طور پر. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, نماز سے بات شروع کر لیتے ہیں. دیکھیے نماز کے معنی قرآن مجید سے بالکل واضح ہیں کہ 5 وقت کی جو نماز ہے قرآن نے اس کے وقت بھی بتائے ہیں, سب کچھ بتایا ہے. لیکن وہ جو جملہ بولا گیا ہے اس میں آباء و اجداد کا دین اور اللہ کا دین کا فرق کیا ہے. قرآن مجید کی یہ میجر تھیمز میں سے ایک تھیم ہے کہ دین صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. مخلصین لہ الدین میں بھی اسی بات کو کہا گیا ہے کہ دین صرف اللہ کی ساتھ خاص کرو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ آباء و اجداد ہمارے کچھ دین نیا بنا دیتے ہیں, اضافے کر دیتے ہیں. تو اسلام میں بھی ہم نے اضافے کیے, اور اسلام کے بالمقابل بھی بہت سارے مذاہب ہم نے بنائے. مثلا ہندوازم جو ہے وہ پورا وہ آباء و اجداد کا دین ہے. اسلام کی اب دونوں صورتیں ہیں, اس میں اللہ کا دین بھی شامل ہے اور آباء و اجداد کی چیزیں شامل بھی ہو گئی ہیں اس کے اندر. تو ہمیں آباء و اجداد والی چیزوں کو چھوڑنا ہے, خالص جو قرآن و سنت میں دین ہے اس کو اپنانا ہے. ہمارے پاس قرآن و سنت اس کے لیے معیار موجود ہے. تزکیہ نفس کا جہاں تک تعلق ہے تو تزکیہ نفس جو ہے وہ دراصل 3-4 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کا حکم دیا ہے. نفس کا مطلب پورا انسان ہے. ہم نے اس کو محدود معنی میں لیا اور صرف اس معنی میں لے لیا کہ اندر کی کوئی دنیا ہے جس کو تزکیہ کرنا ہے. تو میں بھی ایک نفس ہوں, آپ بھی ایک نفس ہیں. اس پورے نفس کا تزکیہ کرنا ہے. وہ کیا کیا پہلو ہیں؟ پہلی سادہ ترین چیز یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو پاک رکھیں, خاص طور سے نماز میں, ہو جنابت کی حالت ہو یا وضو ٹوٹ جانے کی حالت ہو, ان میں سے ہم نکلنے کا حکم دیا گیا. کپڑے پاک صاف پہنیں. دوسرا چیز ہے ہماری جو نظریات ہیں وہ درست ہو جائیں. اس کے لیے عقائد کی ایک پوری فہرست ہے جو ہمیں دی گئی ہے کہ ہمارا علم جو ہے اس کا تزکیہ ہو جائے, میری سوچوں کا تزکیہ ہو جائے. وہ یہ ہے کہ اللہ ہیں, یہ دنیا اللہ نے آخرت کے امتحان کے لیے بنائی ہے اور میرا امتحان ہونا ہے, میں نے آگے چل کر دوبارہ جی اٹھنا ہے اور جی اٹھ کر مجھے جنت یا دوزخ کا سامنا کرنا ہے. یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے. اس کے بعد اعمال ہیں کچھ ہمارے, ان اعمال کا تزکیہ کرنا. مثلاً میں نے خدا کو راضی کرنے کے لیے کتنی عبادت کروں, سارا دن مسجد میں بیٹھا رہوں, فرمایا نہیں. رہبانیت میں نے نہیں کی. اپنے اعمال کو بس اتنا رکھو جتنا قرآن و سنت میں بتا دیے گئے ہیں. یہ اعمال کا تزکیہ ہو گیا. کھانے پینے کی چیزوں کا تزکیہ کہ جو خوراک میں نے کھانی وہ بھی پاکیزہ ہو, کمائی بھی حلال کی ہو, اور جو چیزیں کھا رہا ہوں وہ بھی گندی نہ ہو, طیبات ہو. اس کا تزکیہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 4-5 پہلو ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کیا ہے.
تو میں مختصر لفظوں میں یہ کہوں کہ پورے دین کو، قرآن و سنت والے دین کو اپنانے سے تزکیہ نفس ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور بیچ میں ایک اور سوال تھا آپ کا، صبر. ہاں جی، صبر جو ہے وہ، صبر کے اصل معنی عربوں کے ہاں یہ تھے کہ اچھے برے حالات میں اچھے رویے پر قائم رہا جائے. اچھے برے حالات میں اچھے رویے پر قائم رہا جائے. تو ہم اس کو جامع لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اچھے حالات ہوں، ایمان پر قائم رہا جائے، اچھے رویے پر قائم، اچھے اعمال قائم رکھے جائیں. اچھے حالات ہوں تب بھی ایسا ہی ہو. تو یہ ہے اصل میں صبر. مثلاً آپ نے مجھے گالی دی تو میرا صبر کیا ہوگا کہ میں بدلہ تو لے سکتا ہوں، گالی نہ دوں. بدلہ تو میں لے سکتا ہوں، اللہ نے مجھے حق دیا ہے، لیکن میں اس جگہ پر نہ ہوں کہ میں بھی گالی دے دوں آپ کو. آپ نے چوری کی ہے تو میں بدلہ تو لے سکتا ہوں، پولیس کے پاس بھی جا سکتا ہوں، لیکن یہ میرا بدلہ لینا ٹھیک نہیں ہوگا، میں بھی چوری کر لوں گا آپ کی. تو مجھے صحیح عمل پر قائم رہنا ہے ہر حالت میں. تو ہر حالت میں صحیح عمل پر قائم رہنے کی کوشش، صحیح فکر پر، جو میں نے 4-5 چیزیں بتائیں تزکیے میں، ان 4-5 کو قائم رکھنا، اچھے حالات ہوں یا برے، یہ تزکیہ، یہ صبر ہوگا. اب رہ گیا یہ کہ میں رونے پیٹنے کو برداشت کرنے کو بھی ہم صبر کہتے ہیں، تو وہ بھی اچھا رویہ ہی ہے. کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میں نے آپ کو مکہ مارا اور آپ چیخ رہے ہیں، مکہ مار لیں، آگے سے بدلہ لے لیں. تو مرد کا کام ہے کہ چیز کو برداشت کریں، سہ لیں. معاف کرنے والا موقع ہے تو معاف کر دیں، نہیں معاف کرنے والا تو بدلہ لے لیں. یہ کیا بات ہوگی کہ آدمی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، یا تھوڑی سی تکلیف ہے اور آدمی ایمان ہی چھوڑ کر بھاگ گیا. بدر میں ایک بیٹا شہید ہو گیا تو آپ نے رسول کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا. اب یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ برداشت کے معنی میں بھی چلا جاتا ہے صبر. تو اس کا ایک شیڈ ہے، لیکن بہت کمزور شیڈ ہے. ہمارے ہاں یہ غالب آ گیا. اصل جو صبر تھا وہ متروک ہو گیا. وہ یہ کہ ہر حالت میں اچھی بات پر، اچھے موقف پر، اچھے رویے پر، اچھے طرز عمل پر قائم رہا جائے. میرے عمل میں خرابی نہ آئے، میں نیچے نہ اتروں، میں گناہ کا شکار نہ ہوں. تو یہ صبر ہوگا. اس کا دو پہلو کر دیے جاتے ہیں، ایک صبر اور ایک شکر. صبر کے معنی یہ ہیں کہ برے حالات میں آدمی سچائی پر قائم رہے، اچھے رویے پر قائم رہے. اور شکر کے معنی ہے کہ اچھے حالات میں آدمی صحیح سچائی پر قائم رہے اور اچھے رویے پر قائم رہے. امداد خان صاحب کا سوال ہے کہ when someone asks questions to عالم there is a tendency to discredit him by asking his background. Is it right attitude when asking background important and when it is not؟ جی، دو چیزیں ہیں جن میں ہمیشہ یہ سوال جائز ہے. مثال کے طور پر مجھے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے، میں پوچھوں گا بھی ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں ہے، تو یہ ناجائز نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی سے کھیل لیتے ہوئے تھوڑا ہی دینا ہر کسی کو. تو ہم یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ تم اس میدان کے آدمی ہو کہ نہیں ہو. اس معنی میں اگر سوال کیا گیا تو جائز ہے. اس معنی میں اگر بیک گراؤنڈ پوچھی گئی ہے تو بالکل ٹھیک، کیونکہ اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ کسی میدان میں ماہر ہونے سے پیدا ہوتی ہے. ایسے ہی تو ہر کسی کی بات نہیں. جی ہو گیا دونوں. تو اتھارٹی کا پوچھنا کہ بھئی تم اس علم میں ماہر بھی ہو کہ نہیں ہو، تو یہ تو حق بنتا ہے. جو بھی ہم اس کو پوچھیں نہ پوچھیں لیکن عمل ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں. علماء ہی کے پاس جاتے ہیں، ہر کسی سیارے گارے کے پاس نہیں جاتے. ٹھیک ہے، تو یہ سوال اس پہلو سے ٹھیک ہے. لیکن علمی دلیل میں جب بات صحیح ہو اس وقت آپ پوچھیں کہ آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے ہیں، تو اب یہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ اصل میں حقیقت کا انکار کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں. اس موقع پر یہ غلط ہوتا ہے. تو جب آپ کسی کی بات سنیں، بات آپ کو وزنی لگ رہی ہے تو مانیں. اب اگر آپ بیک گراؤنڈ پوچھیں کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کہہ رہے ہو، تو اب یہ کام خراب. ہاں البتہ دین میں مسلمہ چیزوں کے بارے میں بات ایسی ہو رہی ہے تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. تو بنیاد پوچھیے تو بالکل ٹھیک ہے. وین آسکنگ بیک گراؤنڈ، اچھا ٹھیک ہے جی. تو میں نے بتا دیا کہ کب اہمیت رکھتی ہے کہ جب آپ نے دین سیکھنے جانا ہے تو عالم دین کے پاس جائیں گے. اگر جاہل آدمی کے پاس چلے جائیں گے تو دین کیسے سیکھ سکیں گے، کچھ اور ہی سکھا دے گا آپ کو. تو وہاں تو معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کیا سیکھنے جا رہے ہیں. اور اسی لیے سند دی جاتی تھی، اس لیے پھر علماء کے سلسلے چلے، اس لیے پھر حنفی، شافعی، مالکی کے سلسلے چلے. تو یہ تو اہم بات ہے، پوچھنا ہی چاہیے. لیکن حق بات سامنے آ جائے، حق بات کا انکار کرنے کے لیے آپ بیک گراؤنڈ پوچھنا شروع کر دیں
تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے بعض کا. لیکن اس وقت بھی اگر آپ سچائی کے ساتھ، دانائی کے ساتھ حق کی تلاش کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو وہ بھی ناجائز نہیں ہوگا. یہ سوال تھا امداد خان صاحب کا. اور عثمان علی صاحب کا سوال ہے جی، اللہ کے رسول نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ مسلمان کی جان کی حرمت ایسے ہی ہے جس طرح کہ کعبے کی حرمت. اللہ کے رسول نے صرف مسلم کی جان کی حرمت کیوں بیان کی جبکہ قرآن میں تو انسان کی جان کی حرمت ہی ہے؟ دیکھیے، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ ان کا ایک محل ہوتا ہے استعمال کرنے کا. مثلا مسلمانوں میں بیٹھے ہوئے ہم ایک دوسرے کے لیے یہی بات کریں گے مسلمان کی جان کی حرمت ایسی ہے. مسئلہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے. عربوں کے ہاں آپ کو معلوم نہیں ہے یا معلوم ہوگا تو اس وقت سوال کرتے ہوئے توجہ میں نہیں رہا کہ عرب ایک دوسرے کے اتنے پکے دشمن تھے کہ مسلمان ہونے کے باوجود مار دیتے تھے ایک دوسرے کو. عربوں کے ہاں جو قبائلی نظام تھا، ہمارے بھی دیہاتوں میں چلے جائیے جہاں پر قومیں ایک دوسرے کے دشمن ہوتی ہیں، گھرانے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، وہاں کی نفسیات اور ہوتی ہیں. اس نفسیات میں بعض اوقات ایسی چیزوں کی طرف توجہ دلانی پڑتی ہے جو چیزیں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں. مثلا میں اپنے ایک استاد کی بات بتاؤں گا. میرا بھائی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تو میرے استاد نے ان سے کہا کہ تمہارے باپ دادا سارے نمازی تھے. یہ بات اثر انداز ہو گئی، وہ نماز پڑھنے لگ گئے. کیا کیا انہوں نے کہ جو باپ دادا کی روایت تھی اس کے ساتھ جو لگن ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اس کے ساتھ جوڑ دیا اس کو. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات کہ ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے تو اب مسلمان چونکہ وہ ہو گئے تھے تو یہ کہنا زیادہ مؤثر تھا انسان کہنے کے مقابلے میں، تو اس لیے اس پہلو کو نمایاں کیا گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ باقی لوگوں کی جان لینے کی آپ نے اجازت دی ہے، ایسا نہیں ہے. انسانی جان کی حرمت ہے. میدان جنگ کے سوا کسی جگہ پر بھی کسی کی جان نہیں لی جا سکتی. صرف 2 جرموں پر لی جا سکتی ہے: اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا اس نے کوئی فساد فی الارض کا کام کیا ہو. اس کے علاوہ کسی انسان کی جان، وہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ کوئی نفس بھی نہیں جان لی جا سکتی. وہاں مسلمان غیر مسلمان کا کوئی فرق نہیں کیا ہے. السلام علیکم جی سید صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو ناسخ و منسوخ کی آپ آج بات کر رہے تھے، تو ہمارے جو مین سٹریم علماء ہیں وہ اس سے مراد تو آیات یعنی قرآن ہی کی آیات مراد لیتے ہیں. ایک تو یہ وضاحت کیجیے گا کہ آپ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ توراۃ اور انجیل کے بارے میں ہے، یا پرانی جو کتب ہے ان کے بارے میں ان کے منسوخ ہونے کی بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اگر خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو ابراہیم کو بھیجا گیا اور سارا، تو اس کے بعد پھر یہ ناسخ و منسوخ والا جو معاملہ ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس میں تھوڑی وضاحت کیجیے. اگر یہ وہی دین ہے اور ایز اٹ از ہے تو پھر ناسخ و منسوخ کیوں؟ پہلی بات جو ہے اس کے جواب میں عرض ہے کہ میں نے دونوں باتوں کو ایک طرح سے قبول کیا ہے کہ تورات اور انجیل کے مقابلے میں بھی جملہ بولا گیا ہے اور قرآن کے بارے میں بولا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمیں جا کے سورہ الفجر میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ قرآن پڑھاؤں گا تو پھر تم نہیں بھولو گے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھولنے کا امکان ہے. تو اس میں جو ننسیہ ہے یہ قرآن مجید کے بارے میں بھی واضح طور پر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی آیت منسوخ ہو گئی ہو اس کا بھی امکان ہے. لیکن ہمارے ہاں کچھ آیتیں ابھی بھی موجود ہیں قرآن مجید میں. مثلا روزوں کی آیت میں اوپر نیچے حکم ہے. اب اس میں ایک بڑی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ آیتیں منسوخ ہوئی ہیں. ہمیں کوئی آیت نظر نہیں آتی جو منسوخ ہوئی ہو. روزوں والی آیت سمیت منسوخ نہیں لگتی. وہ تدریج کا ایک حکم ہے، پہلے نرم حکم دیا گیا پھر سخت کر دیا گیا. تو نرم حکم کے بعد سخت حکم منسوخ تو نہیں ہوتا، وہ تدریج ہوتی ہے کہ پہلے مثلا آپ کے بچے کو کہیں گے بھئی یہ اس سال تم نے 3 روزے رکھنے ہیں، ہر جمعہ کا روزہ رکھ لیا کرو. کرتے ہیں نا بچوں کے ساتھ ہم. تو یہ تھوڑا ہی ہے کہ اگلے سال ہم نے کہا کہ بھئی اب تم زیادہ روزے بڑھا دو تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا. نہیں، تدریج کے ساتھ بچے کی تربیت ہو رہی ہے. تو کچھ احکام شراب کا جیسے حکم ہے کہ پہلے کہا گیا کہ بھی نشے کی حالت میں نماز نہ آیا کرو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نجس قرار دے دیا، رجس من عمل شیطان قرار دے دیا. تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے تدریج کے ساتھ ہوئی ہیں.
ایسا نہیں ہے کہ پہلے کہا گیا تھا کہ شراب حلال ہے پھر کہا گیا حرام ہے، ایسا نہیں ہوا. یا کہا گیا کہ روزے تو تھا، تمہیں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگلے دن خیال آیا تو روزے رکھوا دی. یہ تو ہوتا ہے منسوخ. یہ منسوخ نہیں ہوتا کہ پہلے نرم حکم ہے پھر ذرا سخت کر دیا پھر اور سخت کر دیا. اب رہ گیا دوسرا حصہ آپ کے سوال کا. تو بہرحال قرآن میں تدریج ہے، نسخ کہیں نہیں نظر نہیں آتا، اس لیے ہم قرآن کے بارے میں اس بات کو ماننے میں متردد ہیں. لیکن پرانے علماء کی رائے قبول ہے، کیونکہ وہ جس طرح سے دیکھ رہے تھے اس طرح سے وہ کہہ سکتے ہیں. جو قرآن اور تورات کے درمیان اور انجیل اور تورات کے درمیان جو تبدیلی ہوئی ہے، تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ میں نے ہر امت کو دین دیا ہے اور شرع اور منہاج بھی دیا ہے. 3 چیزیں ہیں گویا، دین، شریعت اور منہاج. جو دین ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، شریعت اور منہاج میں تبدیلی ہوتی ہے. اس کی وجہ خدا کی طرف سے مسئلہ نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا گفتگو کرتے ہوئے کہ اس کی وجہ سماج میں مسئلہ ہوتا ہے. مثلاً قربانی کی مثال لیجیے. یہود کے ہاں قربانیوں کا حکم زیادہ ہے تورات اور انجیل میں. بیٹا پیدا ہو رہا ہے قربانی کر رہے ہیں، عید آ گئی ہے قربانی کر رہے ہیں، عید نوروز آ گئی قربانی کر رہے ہیں، وہ ہو گیا قربانی کر رہے ہیں، فصل کاٹی ہے قربانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ قربانیاں ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ تمدن میں وہ وقت آ جانا ہے کہ بڑے بڑے شہر ہوں گے، جانور شہروں سے باہر نکالے جائیں گے، قربانی اتنی آسان نہیں ہوگی. اپنے ملک میں دیکھ لیجیے کیا صورتحال ہوتی ہے، اسپیشل منڈیاں لگتی ہیں پھر بھی مسئلے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر نفلی طور پر قربانی کو رہنے دیا. قربانی رکھی ہوئی ہے دین میں، حج میں بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کی شکلیں تبدیل کر دی ہیں. اب ہر چیز پر قربانی نہیں ہے. تو دین میں قربانی تھی، وہ آج بھی قائم ہے. شریعت اور منہاج میں قربانی کے طریقے کیا کیا تھے، کب کب کرنی ہے، کیسے کیسے کرنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نرمی کر دی. تو یہ وہی تدریج ہے، نرمی ہے، کوئی منسوخ کچھ نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ تورات میں تو قربانی دین تھا، قرآن نے کہا نہیں دین نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا. تو دین کبھی منسوخ نہیں ہوا، دین کبھی مختلف نہیں ہوا. اس کے شریعت یعنی احکام کے جو بھی شکلیں ہیں اور اس پر عمل کرنے کا منہاج، یہ علاقے میں، سماج میں، تہذیب میں فرق ہو سکتا ہے. تو ایسا ہی ہوا. اب غلامی کا قانون تورات میں دیکھیے اور ہے، غلاموں کو کیسے آزاد کیا جائے گا، قرآن میں دیکھیے گا اور. تو حالات کے اعتبار سے ان کے حالات میں وہ قانون چل سکتا تھا، تو آج قرآن کے حالات میں وہ قانون چل سکتا تھا جو قرآن نے پیش کر دیا. تو یہ منہاج کا فرق ہے کہ یہاں پر اب نہج دوسری ہے. غلامی اس وقت بھی پسند نہیں تھی، غلامی اب بھی پسند نہیں ہے، یہ مشترک ہے دونوں میں. لیکن یہ کہ اس زمانے میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا، منہاج اختیار کیا گیا، ہمارے زمانے میں کیا منہاج اختیار کیا، اس کا فرق ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ منسوخ کی گئی، اس سے پھر کیا مراد ہے؟ اللہ نے آیت بولا، دین بولا ہی نہیں. آیت بولا یہاں پر، نسخ لکھا ہوا نا، منسوخ کر دیا گیا جو ترجمہ کیا گیا نسخ. جا تو تورات میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی یہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اس کو یوں کر لو، اگر فرض کر لیجیے ایسا ہوا ہے تو. یہ تو ایک جواب دیا جا رہا ہے نا، ایسا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہو. تو یہاں اللہ نے حکم بولا ہی نہیں ہے، آیت بولا ہے کہ ایک آیت تورات کی تھی ہم نے مٹا دی، آپ اعتراض کر سکتے ہیں. میں نے بھلوا دی، پوری امت یہودیہ بھول گئی، پوری امت عیسائیت بھول گئی، پوری امت مسلمہ بھول گئی، کوئی اعتراض؟ اللہ نے بلا دی. تو یہ اس معنی میں یہاں پہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے تورات میں کہا تھا کہ بھئی تم نے 2 خدا مان سکتے ہو اور انجیل میں کہا کہ 1 خدا ماننا ہوگا. ایسا تو نہیں ہوا. سر ہمارے یہاں تواتر کو ایک بنیادی درجہ دیا جاتا ہے، اور جو چیز تواتر سے ہم تک پہنچتی ہے ہم اسے دین مانتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تواتر میں غلطی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ جو چیز شروع سے تواتر سے چلی آ رہی ہے اس میں پھر غلطی نہیں ہو سکتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کا تواتر جو نماز کا تھا وہ تو ان کا اب غلط ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، شروع میں تو پڑھتے ہوں گے. تو یہ ان کے تواتر میں کیسے غلطی ہوگی؟ اور اگر ان کے تواتر میں غلطی ہو سکتی ہے تو ہمارے میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہت اہم سوال ہے جی، ماشاءاللہ. دیکھیے، تواتر دین نہیں ہے، تواتر سے دین ثابت ہوتا ہے.
जैसे कुरान से दीन साबित होता। तो तवातुर का कभी किसी ने दीन नहीं कहा, और तवातुर से दीन साबित होने का मतलब यह है कि तवातुर को पहले समझ लीजिए तवातुर क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ तवातुर को मानने वाले थोड़े लोग हैं। ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि किसी जगह पे लिखा हो, किताब में कोई हवाला हो, कोई हदीस हो, कोई रवायत हो, तब हम मानेंगे। तवातुर ये है कि पिछली 14 सदियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वाली हर इतला पूरी की पूरी उम्मत हर ज़माने में इजमा के साथ उसको मानती और अमल करती चली आ रही हो, वो तवातुर होगा। पूरी की पूरी उम्मत इख्तलाफ के बगैर मानती चली आ रही हो और अमल करती चली आ रही हो। अगर मानने की चीज़ है तो मान रही हो, अमल करने की चीज़ है तो अमल कर रही हो। किसी ज़माने में भी ये तादाद इतनी ना हो कि पता चले कि मिलकर झूठ बोल रहे हैं, ना पहले दिन ना आज तक। कभी भी उनकी तादाद इतनी ना हो कि मिलकर झूठ बोल सकते हों, ठीक, साजिश करके, प्लान करके। मसलन आप लोग यहाँ 10-12 बैठे हुए हैं, ये बाहर जाकर प्लान करें कि साजिद ने आज कुफरिया जुमला बोला है, कर सकते हैं, तवक्को नहीं आप लोगों से, लेकिन ये कर सकते हैं आपके मिलकर साजिश करके। 10-12 लोग हैं, 15-20 होंगे, ठीक है, ये लोग कर सकते हैं, 50 मिलकर कर सकते हैं, 100 मिलकर कर सकते हैं। लेकिन जमे गफ़ीर, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का, फ़तह मक्का के मौके पर मक्का में दाखिल हुए, 10,000 सहाबा सिपाही थे साथ। तो 10,000 लोग मिलकर ये झूठ बोल सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे। वो मिलकर ये झूठ बोल सकते हैं कि 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई थी। वो मिलकर ये झूठ बोल सकते हैं कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। वो मिलकर ये झूठ बोल सकते हैं कि ज़ोहर की रकातें फ़र्ज़ 4 थीं। नहीं बोल सकते, ये साजिश नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही 10,000 लोग बैठ के ये साजिश करना चाहेंगे तो मुमकिन नहीं है कि वो इकट्ठे हो सकें, सिवाय इसके कि बहुत ज़्यादा कोई शराब पिला कर, नशा दिला कर लोगों को बिठाया हो, ठीक है। यहाँ से तवातुर, ये आगाज़ है तवातुर का कि पहले दिन से इतनी बड़ी तादाद उसके साथ चल रही है, ठीक है। इस तवातुर में गलती नहीं रहती, क्योंकि मिलकर प्लान नहीं हो सकता, झूठ नहीं हो सकता। अब दूसरा हिस्सा जो आपके सवाल का कि ईसाइयों का तवातुर ख़राब क्यों हुआ है। ईसाइयों का तवातुर ख़राब नहीं हुआ। हमारी उम्मत में इस वक्त कितने नमाजी हैं? 10% होंगे। नमाज को हमारे यहाँ फ़र्ज़ तो माना जाता है, वो तो सब मानते हैं। ईसाइयों में वो तसव्वुर ही नहीं रहा नमाज का। तो वो उसी तरफ जा रहा हूँ ना। हमारी उम्मत में कितने हैं कि नमाजी? 10% होंगे। चलिए 20% कर लें, बहुत नरमी कर लें थोड़ी सी, ऐसा ही है। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक ज़माने में जाकर 100% बेनमाजी हो जाए, तो क्या कहा जाएगा? अगली नस्लों को नमाज का पता नहीं होगा, यानी 2-3 नस्लें गुजरेंगी। तो इसको कुरान ने बयान किया है, इसको कुरान ने भी बयान किया है कि अज़ाउस सलात, उन्होंने अपनी नमाज ज़ाया कर दी। ये तवातुर की कमी नहीं है, नमाज ज़ाया कर दी। उम्मत ने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया। जब तक अमल में तवातुर मौजूद है, इल्म में तवातुर मौजूद है, गवाही मौजूद रहेगी। तो आज हमने आराम से कह दिया आपने कि हमारी उम्मत कह तो रही है फ़र्ज़ है, तो जैसे ही 100% बेनमाजी हो जाएंगे फिर बताइएगा। अब हुआ क्या वहाँ पर? ईसाइयों के 2 हिस्से हैं। एक सेंट पॉल का है, फॉलोअर्स का हिस्सा है, जो सेंट पॉल की वजह से ईसाई हुए हैं। उनको पहले दिन ये बताया गया कि नमाज नहीं है, तो इसलिए इसकी आप मिसाल समझिए कि अहले हदीस या शवाफ़े ने कहा कि नमाज के अंदर रफ़ा दैन है, उनके पूरे रफ़ा दैन पर तवातुर चला आ रहा है शवाफ़े के यहाँ। और हनाफ ने कहा कि रफ़ा दैन नहीं है, तो उनके यहाँ उस पर तवातुर चला आ रहा है। तो इस तरह से होता है कि पहला हादसा क्या हुआ है। तो हज़रत ईसा के हाथों ईमान लाने वाले दुनिया से कितने हैं पता ही नहीं हमें। ये सेंट पॉल के मानने वाले हैं, जिनको अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं या अपने आप को नसारा नहीं कहते हैं। नसारा जो थे वो असल में असल दीन पर थे, जो नबी अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया था। तो ये सेंट पॉल के फॉलोअर्स हैं। ये ऐसे ही जैसे किसी अब मतलब मार्क्स के फॉलोअर्स हो गए, ये किसी नबी के फॉलोअर्स नहीं हैं।
سر یہ جو میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک شخصیت ہے، ان کا نام غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ بھی ایسا ہی کچھ بیان دے رہے ہیں کہ نماز جو آج کل کے نمازی نماز ادا کر رہے ہیں، ایسا نماز کا تذکرہ ہے ہی نہیں قرآن میں. تو اس پر آپ کیا رہنے، ہو سکتا ہے ایسا اگر چل رہا ہے تو پھر ہم بھی اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں جہاں کچھ بھی نہ رہے نماز کا، جو اب تک تواتر سے ہے. جی، جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کے ہاں تو ایسا ہی ہے. قرآن مجید سے بالکل واضح ہے کہ 5 وقت کی نماز، اس کے اوقات بتائے گئے ہیں، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے سنت متواترہ میں اور رکعتیں وغیرہ. قرآن مجید میں 2-3 مقامات ہیں جہاں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ نماز کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو، نماز ہی ہوگی وہ. تو قرآن کہتا ہے فجر سے پہلے پڑھو، فجر کے سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھو، سورج ڈوبنے کے بعد پڑھو. کیا چیز کرنی ہے؟ کیا چیز ہے جو نماز ہے؟ ان میں کہنا ہے کہ وہ جو میں نے بھی سنا تھا، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے نماز، اور جو نماز روک نہیں رہی، اللہ کا وعدہ ہے یہ، تو پھر وہ نماز ہی نہیں ہے. نہیں، قرآن نے وعدہ تھوڑا ہی کیا. اللہ نے کہا ہے کہ نماز روکتی ہے، یہ تھوڑا کہ ان کا بیان یہ ہے. ہاں، تو یہ تھوڑا ہی کہا ہے کہ روکے گی، یہ تو نہیں کہا. روکتی ہے، نماز اگر پڑھیں گے تو روکتی ہے. اپنے اثرات دیکھ لیں، جو بے نمازی ہوتے ہیں ان کے اوپر اثرات دیکھ لیں اس کے، اور نمازیوں کے اوپر دیکھ لیں. جو سچے نمازی ہیں کچھ نہ کچھ برائیاں تو رک رہے ہوتے ہیں. وہ زانی نہیں ہوں گے، شرابی نہیں ہوں گے جو نمازی ہوں گے. تو اگر کسی زمانے میں ہوں گے تو رک جائیں گے. تو کچھ نہ کچھ اثرات ڈالتی ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں نماز غلط ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھتے ہی نہیں ہے. میری آپ کی نماز ٹکرے ہیں، بس مار کے آ جاتے ہیں. نہ ہم نے پتہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ ہمیں پتہ معنی کیا ہے، نہ ہمیں سورہ فاتحہ کا جو اقرار کرتے ہیں وہ اقرار ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہم تو سورہ فاتحہ پڑھ کے آتے ہیں. تو اس لیے ہماری نماز ناقص نماز ہے. لیکن نماز یہی ہے، وہ 14 صدیوں سے امت یہی پڑھتی آ رہی ہے. تو نماز یہی ہے، لیکن ہمارا پڑھنے کا طریقہ ایسا ہو گیا ہے، غیر عربی ہونے کی وجہ سے، عربی زبان نہیں آتی ہمیں، اس کی وجہ سے نماز اپنے اثرات پورے ڈال نہیں سکتے. یہ ایسی بات ہے کہ جیسے ہم نے ڈسپلن تو وہی ہے لیکن بیچ میں کچھ ملاوٹ کر دی ہے. تو نماز ہماری ناقص ہو گئی ہمارے غیر عرب ہونے کی وجہ سے، اور عربوں کے ہاں ناقص ہو گئی رسم بن جانے کی وجہ سے، عادت بن جاتی. اب ہم تو بعض اوقات ایسی نماز پڑھ کے آتے ہیں کہ سارے دفتر کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں اور 4 رکعتیں پڑھ بھی لی ہوتی ہیں. تو ایسی نماز کیا اثرات ڈالے گی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، نہ یہ کہ نماز غلط ہو گئی ہے. نماز ٹھیک ہے، لیکن ہم نے نماز پڑھنے کا طریقہ غلط کر لیا. یعنی اپنے اندر وہ چیزیں پیدا ہی نہیں کرتے جو اچھی نماز پڑھنے والے کے سوچ سمجھ کر. قرآن کہتا ہے کہ تم نماز میں نہ جایا کرو جب تک کہ نشے کی حالت میں نماز میں، جب تک کہ سمجھ نہ لگ جو تم کہہ رہے ہو وہ کیا ہے. تو جب کہ ہم نے ساری نماز نشے کے بغیر بھی اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے نشے میں ہو، تو اس لیے اثرات نہیں. سر قرآن جگہ جگہ پر غیر مسلموں کے جو ان کے نظریات ہیں ان کی تردید کرتا ہے. ابھی جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہود کو جوابات دے رہا ہے خود اللہ، تو اسی طرح ان کے جو فرشتوں کے بارے میں بعض غلط نظریات ہیں، انبیاء کے بارے میں ہے، تو قرآن کی تردید کر رہا ہے. لیکن نزول مسیح کے بارے میں ان کا جو ایک نظریہ تھا، قرآن ان کی واضح الفاظ میں تردید نہیں کرتا. یعنی کہ وفات مسیح کا تو استدلال کیا جا سکتا ہے، لیکن نزول مسیح کی تردید کرنا کہ وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ نہ بیان کرنا، کیا اس میں کوئی حکمت ہے یا اس کی کوئی وجہ؟ دیکھیے، یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جا کے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیوں بیان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے کتاب اتاری ہے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اتاری ہے، اور اس میں کچھ باتیں اس انداز میں کر جاتے ہیں کہ جس سے ہم استنباط کر سکتے ہیں کہ یہ بات کیا ہے. قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ کے اوپر کافی ٹائم لگایا ہے اور بہت سارے پہلوؤں سے آپ کے بارے میں واضح کیا ہے. قرآن مجید میں واضح طور پر 2 مقامات ایسے ہیں، میرے استاد 4-5 مقامات بیان کرتے ہیں، وہ آپ سن سکتے ہیں. میرے خیال میں ایک جو میں بیان کرتا ہوں وہ فائنل ہے، اس کے بعد کوئی امکان نہیں ہے. سورہ آل عمران یہ کہتی ہے کہ انی متوفیک و رافعک الیہ، میں تمہیں متوفی کروں گا، جو بھی معنی لے لیں، وفات دینے کے لے لیں، اٹھا لینے کے معنی لے لیں، اس میں مجھے کوئی بحث نہیں ہے. انی متوفی کا، میں تمہیں اٹھا لوں گا اور
پھر تمہیں تیرے ماننے والوں کو تیرے نہ ماننے والوں پر قیامت تک کے لیے غالب کر دوں. قیامت تک کا نقشہ. اب متوفی کو دھیان رکھیے گا. سورہ مائدہ میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ تم تھے کہ تم نے کہا تھا کہ میں اور میری ماں خدا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے نہیں کہا، میں تو جب تک رہا یہی کہتا رہا کہ آپ ہی اللہ ہیں، میرے بھی اور آپ کے بھی. تو آؤ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فلما توفیتنی، لیکن جب آپ نے مجھے متوفی کر لیا اس کے بعد میں نہیں جانتا. تو وہ جو متوفی کا لفظ ہے جہاں زندہ اٹھانے کا مطلب لیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں متوفی کے بعد میں نہیں جانتا. یہ فیصلہ کن بات ہے. تو متوفی کے بعد آپ دنیا میں نہیں آئے، خواہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے خواہ وفات دی گئی، جو مجھے اس سے بحث نہیں ہے. متوفی میں جو کچھ ہوا متوفی کے بعد دنیا میں نہیں آئے. یہ واضح ہے. ٹائم ہو گیا جی، چلیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.